السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں خیریت سے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کی خیریت کے لیے خداوند کریم سے روزانہ کم و بیش یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیں ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ایک بار آمین کہہ دو۔ آج میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو ایک بڑا پیغام ہے سرکار کو لے کر، کہ سرکار کس کی بننا چاہیے، سرکار کس کی بننا چاہیے۔ اکثر یہ مدعا لوگوں کے درمیان چلتا رہتا ہے اور اس کی چرچا ہوتی رہتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کس کی بننا چاہیے۔ سرکار اس کی بننا چاہیے جس سرکار سے ہمارا کم سے کم نقصان ہو۔ ہاں، اور ایک بات یہ بتانا میں بھول گیا، بتانے چاہتا ہوں کہ دو بڑے فائدے آخر میں بتاؤں گا۔ ایک تو وظیفہ بتاؤں گا جو چھوٹا سا ہے، جس کو پڑھنا آپ کے لیے ایک دم آسان، اور اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے قرض کی ادائیگی، آپ کے رزق کی تنگی ختم، اور آپ کی گناہ معاف ہوگی۔ جبکہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک نماز کے اندر کا ایک بڑا نالج جو اکثر مسلمان نہیں جانتے، اور ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے پڑھنے کے بعد بھی ساری نماز تو ایسی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اکثر وہ موقع آتا ہے جس سے ان کی نماز نہیں ہوتی اور وہ پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو سرکار اس کی بننا چاہیے میرے دوستو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنے رہنا کہ جس سے کم نقصان ہو۔ جیسے ایک سرکار ایسی ہے جس سے 10% جنتا کو نقصان ہوتا ہے، اور دوسری سرکار ایسی ہے جس سے 9% نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ کسی بھی پارٹی کے کتنے بڑے بھی نیتا ہوں، آپ کو اسلامی رول سے اگر چلنا ہے، اسلامی فیصلوں سے اگر چلنا ہے، اسلامی اصول سے چلنا ہے، تو آپ کسی بھی پارٹی میں ہو، اگر جنتا کا، اگر عوام کا، دیکھو اسلام نے جنتا کے حق میں کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو۔ اگر جنتا کو اس سرکار جو پہلے تھی اس سے 10% نقصان ہے، اور اب جو بنے گی اس سے 9% ہے۔ آپ نے یہ چیز دیکھی ہے، جب ان کی سرکار تھی تو اس میں جو جنتا کو کتنا فائدہ ہوتا تھا، اب ان کی سرکار میں جنتا کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب آئندہ کس کو ووٹ دینا ہے، یہ فیصلہ جو ہے جنتا کے نقصان پر نربھر ہے۔ یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو فلاں پارٹی میں ہوں، میں کیسے جو ہے اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے کو ووٹ دوں۔ جبکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر 10% جس سرکار سے نقصان ہے اور جس سرکار سے 9% نقصان ہے، تو آپ کسی بھی سرکار کے ساتھ ہوں، آپ کو ووٹ کس کو دینا پڑے گا؟ آپ کو ووٹ اس کو دینا پڑے گا جس سرکار سے 9% نقصان ہے۔ چاہے وہ دھرم کا نقصان ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ظلم کا نقصان ہو، چاہے روزی روٹی کا نقصان ہو، نقصان تو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہ فیصلہ ہر مسلمان کو اسلامی اصول سے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ میں تو اس پارٹی میں ایک زمانے سے ہوں، بھلے ہی 10% نقصان ہے، لیکن میں اس پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک بڑا پیغام ہے میرے دوستو، آپ کو لوگوں میں عام کرنا ہے۔ وہ مسلمان یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ میں اس پارٹی میں ایک زمانے سے ہوں اور میں 10% نقصان کو برداشت کر سکتا ہوں، جھیل سکتا ہوں، لیکن 9% نقصان کی طرف اس لیے نہیں جا سکتا کہ میری روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ خدا کی نگاہ میں سارے بندوں کی تکلیف اصل ہے، سارے بندوں کا نقصان اصل ہے، اور ہم ساری انسانیت کو نقصان سے فائدے کی طرف لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ ساری انسانیت کو ہم فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس ٹاپک سے اگر دیکھو گے تو ہم خدا سے کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے بغاوت کر رہے ہیں، خدا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو 9% اگر نقصان پہنچ رہا ہے 10% سرکار والی سے، جو سرکار تھی جس سے 10% نقصان تھا، اب جو سرکار بنی ہے یا اس کے پہلے وہ بن چکی تھی اس سے 9% نقصان ہوتا تھا۔ 1% کا فرق ہے میرے دوستو۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1% کے، لیکن 1% سے بھی آپ کو بڑی سی بڑی پارٹی میں رہتے ہوئے ووٹ اس کو دینا ہوگا جس سے 9% نقصان ہے۔ تو یہ ہے سرکار کا مطلب۔ ہاں، سرکار کوئی بھی مسلمان کی ہو، نان مسلم کی ہو، سکھ کی ہو، عیسائی کی ہو، سرکار جس شخص سے نقصان کم سے کم ہو اس کو ووٹ دینا، یہ اسلامی قانون ہے، اسلامی اصول ہے جس پر ہر کسی کو عمل کرنا ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے قانون کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں دنیا کا سارا نظام ہے، جس کے ہاتھ میں بغیر کھمبے کا آسمان ہے، جس کے ہاتھ میں سورج اور چاند ستارے دریا پہاڑ ہے، جس کے ہاتھ میں تمام مخلوق ہے، تمام زندگی اور موت کے فیصلے وہ کرتا ہے، کوئی آگے پیچھے کسی کو نہیں کر سکتا۔ وہ آنکھ میں روشنی دینے والا ہے۔ وہ یہ جو میں بول رہا ہوں اسی کا کرم اور احسان ہے، میرے پاس کہاں بولنے کی اتنی طاقت تھی۔ تو میرے دوستو، ایک بڑا نالج آپ تک پہنچا۔ اب دوسرا جو میں بتانے جا رہا ہوں، جس سے رزق کی تنگی اور جس سے گناہوں کی مغفرت اور جس سے قرض کی ادائیگی آسانی سے آپ کی ہو جائے گی،
करना क्या है, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये तो बहुत छोटा सा विर्द है और ये मैं जानता भी था, लेकिन जानते तो थे, लेकिन इसमें अक्सर मुसलमान इसका फायदा नहीं जानते थे। आप हदीसों में पढ़कर देखो, ये 3 बड़े बड़े फायदे हैं मेरे दोस्तों, और ये 3 फायदों को दूर करने के लिए अक्सर मुसलमान परेशान है कि मेरी रिस्क की तंगी खत्म हो जाए, और दूसरा मेरी माफी किसी तरह हो जाए, मैं कब्र के अजाब से बच जाऊं, और तीसरा जो है कर्ज मेरा अदा हो जाए। अक्सर मुसलमान इसमें मुब्तला है। तो एक छोटा सा वजीफा जो आप बैठकर भी 100 बार सुबह शाम कर सकते हैं, 300 बार 400 बार जितना पढ़ लीजिए, और आसानी से आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको 400 किलोमीटर बाइक से सफर करना है, साइकिल से सफर करना है, पैदल जाना है, पढ़ते हुए निकल जाओ, पढ़ते हुए लेटे हो पढ़ते रहो, मस्जिद में बैठे हो पढ़ते रहो मेरे दोस्तों। और यकसु होकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है, किसी नमाज के बाद पढ़ना ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि नमाज एक कुर्बानी है, एक मुजाहिदा है, एक देखा जाए तो बहुत बड़ी जो है कुर्बानी के बाद यानी मेहनत के बाद आप मजदूरी मांग रहे हैं, और वैसे भी चलते फिरते मांगने से और पढ़ने से मसाइल आपके हल होंगे। और एक बड़ा नॉलेज नमाज के अंदर का मैं ये देना चाहता हूँ। मैं तो बहुत तड़प व फिक्र के साथ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अक्सर लोग छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं, शेयर करने की उनको फुर्सत नहीं है, जबकि इतने बड़े बड़े नॉलेज। जैसे नमाज में कोई बंदा आया, उसकी जो है 1 रकात 2 रकात 3 रकात छूट गई, अब इमाम ने जब नमाज खत्म हो रही थी तो सलाम फेर दिया, एक तरफ सलाम फेर दिया तो पीछे से वो भी सलाम फेर दिया। इसमें ये बहुत बड़ा दखल है, जब इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेगा, उसके बाद मुक्तदी भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दे, यानी इमाम के बाद यही खास दखल है कि इमाम ने सलाम फेर दिया, उसके बाद मुक्तदी भी फेर दिया। तो अब उसको याद आया कि मेरी तो यार नमाज छूटी थी। हालांकि दोनों तरफ अगर ऐसा कर दे, फिर भी वो उठ कर क्या करेगा, 3 रकात 2 रकात एक नमाज अदा करेगा, उसके बाद तहियात के बाद एक तरफ सलाम फेरेगा, और उसके बाद 2 सजदे करेगा, फिर तहियात पढ़ेगा, फिर सलाम फेरेगा। जैसा वसूल है, जैसा वो करता है। हालांकि तहियात पढ़कर सलाम फेर देने से नमाज हो जाती है, नमाज हो जाती है, लेकिन दुरूद शरीफ दुआ मशरा पढ़कर अगर सलाम फेरे तो ये आला दर्जे की बात है, सोने पे सुहागा है। आप 2 सजदों के बाद तहियात पढ़ने के बाद फिर एक तरफ सलाम फेरेंगे, और उसके बाद 2 सजदे करेंगे, सजदा सो इसी को कहते हैं। उसके बाद फिर जो है तहियात पढ़कर आप सलाम दोनों तरफ फेरेंगे, जैसा आप करते हैं। दुआ माशूरा दुरूद शरीफ पढ़कर भी फेर सकते हैं, तहियात पढ़ने के बाद भी आप सलाम फेर सकते हैं। तो सजदा सहू आप पर इस हालत में लागू हो जाएगा, लेकिन अक्सर नहीं जानते। बड़े बड़े जानकारों को मैंने बताया, बोले अरे ऐसा कैसे, जब तहकीक किए मेरी बातों पर जब भरोसा नहीं हुआ। जैसे बहुत ज्यादा जानकार जो लोग रहते हैं वो हुज्जत भी करते हैं, तो फिर जो है बड़े मदरसों में तहकीक हुई तो पता चले नहीं इसी तरह है। अगर इमाम के बाद मुक्तदी ने सलाम फेर दिया एक तरफ, तो उस पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा, और दोनों तरफ फेर दिया तब भी वाजिब हो जाएगा। अक्सर लोग इस गफलत में भी हैं कि दोनों तरफ हमने सलाम फेर दिया, हमारी नमाज खराब हो गई। अगर आपने किसी से बात नहीं किया है तो उठकर आप नमाज अपनी रकात पूरी करिए, उसी तरीके से अत्तहियात के बाद एक तरफ सलाम फेरिए और 2 सजदा करिए, उसके बाद फिर अत्तहियात पढ़कर, और इसी तरीके से जैसे आप सलाम फेरते हैं। मेरे दोस्तों, ये 3 बड़ा नॉलेज आप तक पहुंचाया, बड़ी मेहनत किया हूं इसके पहुंचाने में, लेकिन अब आपका क्या हक बनता है, लाइक करना, कमेंट करना, दूसरों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इसलिए कि जाहिर सी बात है, बड़े नॉलेज के साथ मैं आप तक जो इतनी बड़ी बड़ी बातें पहुंचाया हूं, अब आपका भी हक है कि मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दो, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दो। इसलिए कि मेरा भी हौसला है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लाना, ये मेरे अंदर एक तड़प है, फिक्र है। 70 से 80% मुसलमानों की तादाद अक्सर मोटी मोटी बात नहीं जानती मेरे भाई, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है, तवज्जो देना है। अस्सलाम वालेकुम।